بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ ملت ماہم شریف وانجا واڑی بمبئی، آج آپ کی خدمت میں محمد اسلام اللہ ساحل عزیزی مصباحی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی زندگی اور ان کے حالات کو مختصر پیش کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا۔ سب پہ ایمان لانا فرض ہے، کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولان اعظام کو معجزہ عطا فرمایا۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا جس علاقے میں، اس علاقے میں وہاں کی آبادی میں کوئی نہ کوئی ایسا کرشمہ والا، ایسا پاور رکھنے والا ہوتا تھا جس کے ارد گرد لوگ اس کی بات سنتے اور اس سے نفع اور فائدہ اٹھاتے۔ اسی طرح انبیاء اور رسولان اعظام کو اللہ تعالیٰ نے اعجاز سے مزین فرما کے ان علاقوں میں بھیجا۔ ولی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آنا، ان کے ساتھ کرامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کرامت کا ظہور یہ ضروری نہیں ہے، وقتاً فوقتاً ظہور ہوتا بھی ہے۔ ولایت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پاک سنتوں پہ دل و جان سے قربان ہونا تو ولایت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ قصداً کسی بھی سنت کو ترک کرنا ولایت کے لیے مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت تمام انبیاء اور رسولان اعظام کو اللہ تعالیٰ کے بعد حسب مراتب عظمت و ادب کے ساتھ مانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعد از خدا بزرگ مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل حق کا ہے، اس پہ اجماع ہے۔ کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کی ادنا توہین جو ہے وہ کفر ہے۔ ولی جو ہے کرامت اگر دکھاتا ہے، اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ بندوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہے۔ ولی اپنے واہ واہی کے لیے، اپنے عزت کو بڑھانے کے لیے کرامت کا ظہور نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ احمد آباد میں شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا دارالعلوم بھی ہے اور خانقاہ شریف بھی ہے، آپ کا روضہ بھی ہے، آپ بڑے عالم دین
باعمل تھے۔ آپ طلبہ اعظام کو حدیث پاک، تفسیر قرآن پاک کا درس دیتے تھے۔ ایک بار آپ کچھ علیل ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی۔ اس دن آپ درس میں حاضر نہیں ہو سکے اور طلبہ اکرام حاضر ہوئے اور سبق ان کو ملا۔ استاد کی غیر حاضری سے انہیں خبر نہیں۔ دوسرے دن جب شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درسگاہ میں حاضر ہوئے تو جہاں سے آپ نے طلباء کو پڑھا کر چھوڑا تھا، آپ نے وہیں سے سبق دینا چاہا۔ طلباء نے عرض کیا، حضور اس کے آگے تک آپ نے درس دے دیا ہے، یہ تو پچھلا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تو حاضر نہیں تھا۔ تب آپ نے خاموشی اختیار کی اور مراقبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیمار تھے، میں نے طلباء کا نقصان نہیں چاہا۔ جہاں تم نے سبق پڑھا کر چھوڑا تھا، اس کے آگے میں نے طلباء کو درس دے دیا۔ یہ سننے کے بعد شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے پھر وہاں کبھی نہیں بیٹھے اور اس کو جو ہے ادب سے ایک سمت رکھوا دیا۔ علم دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو میں نے اپنی نگاہوں سے احمد آباد میں دیکھا کہ جس جگہ آپ درس دیا کرتے تھے شاہ عالم علیہ الرحمہ، وہ نشانے کے لیے مدرسے میں آج بھی اوپر لٹکا دیا گیا ہے، ٹانگ دیا گیا ہے، ادب و احترام کے سبب۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا مزار بٹوا شریف میں احمد آباد سے 25 کلومیٹر پہ واقع ہے۔ وہ بھی صاحب کرامت ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی زبان سے الفاظ نکالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ رات میں تہجد میں اٹھے وضو کے لیے، ساتھ میں خادم تھا۔ آپ چل رہے تو کسی چیز سے ٹھوکر لگی، آپ کی زبان سے نکلا، کنکر ہے کہ پتھر ہے، لوہا ہے کہ لکڑ ہے، نہ جانے کیا ہے۔ صبح جب ہوئی تو جس پتھر سے، جس چیز سے ٹھوکر لگی تھی اس کو دیکھا گیا تو جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، لوہا ہے کہ لکڑ ہے، کنکر ہے کہ پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے،
چاروں چیزیں اسے موجود تھیں، اور جس کو کہا تھا نہ جانے کیا ہے وہ بھی موجود تھا۔ مشہور ہے کہ انجینئر انگریز نے جب یہ سنا تو وہ آنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو جس سے ٹھوکر لگی تھی آپ کے قدم کی، اس میں لوہا بھی تھا، لکڑی بھی تھی، کنکر بھی تھا، پتھر بھی تھا۔ انہوں نے بھی کہا لوہا ہے، لکڑ ہے، کنکر ہے کہ پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے؟ تو جس کو نہ جانے کہا تھا وہ بھی کوئی نہیں بتا سکا کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ولی جو زبان سے جملہ نکال دیتا ہے وہ قول خدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی بارگاہ میں حاضری اسلام اور دین کو مانگنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، اپنی زندگی میں اسلامی بحال لانے کی درخواست کرنی چاہیے، اور اگر یہ نیت ہوگی تو دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہو جائے گی۔ ولی کی بارگاہ میں جائیں تو ان کی پاک زندگی سے حصہ حاصل کرنے کی نیت سے جائیں۔ ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے ابراہیم ادہم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بلخ کے شہزادے تھے جو عراق کی سرزمین میں ان کا مزار آج بھی مبدأ خلائق ہے۔ ابراہیم ادہم بلخی شہزادے تھے، بلخ کے کافی عادل اور منصف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن دنیا کی بادشاہت اور ہے، دنیا کے معاملے میں کامیابی اور ہے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے۔ آپ کا دربار لگا ہوا تھا ایک بار، اور آپ کے وزراء اور آپ کے جتنے مصائب تھے آزو بازو بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، سیدھے بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ کسی نے اس کو روکا نہیں، نہ چوکیدار نے نہ واچ مین نے۔ دیکھنے والوں کو حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، کیسے آ گیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، ایک کمرہ چاہیے۔ تو کہا بادشاہ کے محل میں، دربار میں مسافر کا کیا کام، اور یہاں گیسٹ ہاؤس تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے بادشاہ سے خطاب کیا، اے بادشاہ، آپ یہاں ہیں، آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد۔ ان سے پہلے کون تھا؟ میرے دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ پر دادا۔ تو میں تو مسافر ہوں اور گیسٹ ہاؤس اور مسافر خانہ سمجھ کے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ سارے کر و فر تمہیں مسافر خانہ دکھائی دیتے ہیں؟ کہا جب آپ سے پہلے آپ کے باپ تھے، آپ کے باپ کے باپ، آپ کے دادا تھے، ان کے باپ تھے، تو مسافر خانے کو اور کیا کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ آپ کے دادا پر دادا آئے، دادا آئے، آپ کے بعد آپ کے باپ آئے،
اور ان کے بعد آپ آ گئے، بس یہ کہا کہ غائب ہو گیا۔ غائب ہو گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نوازا، یہ تخت چھوڑ کر چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ جب غائب ہو گئے تو دوسرے روز دربار لگا تو بادشاہ نہیں، کہ بادشاہ کہاں چلا گیا، سب پریشان ہو گئے، وزیر وغیرہ سب ڈھونڈنے لگے بادشاہ کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، ہر طرف دوڑ دھوپ کر کے واپس آئے۔ کچھ لوگ ایک سمت میں گئے اور جاتے جاتے دیکھا تو سامنے دریا ہے اور ایک چرواہا جو ہے اپنے مویشیوں کو چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ یہاں ہمارے بادشاہ کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ ایک پرانے کپڑوں میں ملبوس دریا کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو شاید وہ بتائے۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ ابراہیم ادھم بلخی خود بادشاہ موجود ہیں، اور وہ جو ہے گدڑی سی رہے ہیں سوئی دھاگے سے۔ سب لوگوں نے منت سماجت کی، معافی مانگنے لگے، کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی کہ آپ جو ہے ہم سے ناراض ہو کر یہاں آ گئے ہیں؟ آج بھی حکومت آپ کی ہے، تخت و تاج آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ تشریف لے چلیں، حکومت آپ کی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اب میرے حال پہ رہنے دو، میں خوش ہوں۔ بہت ضد کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے بغیر تخت خالی ہے، آپ کی آج بھی حکومت ہے، ہم لوگ آپ کی رعایا ہیں۔ جب نہیں مانے تو آپ نے سوئی دریا میں ڈال دی، دریا میں ڈال دی اور کہا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لا کے مجھے دو۔ تو جب آپ نے سوئی مانگی تو 1,00,000 مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی سونے کی لے کر آ گئی۔ حضور یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے۔ آپ نے کہا یہ جلسہ کرنے کا کون تم سے کہتا ہے؟ میرے لیے میری سوئی کافی ہے، میری سوئی مجھے چاہیے۔ ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور جو آپ نے سوئی دریا میں ڈالی تھی اسی لے کے آئی، حضور یہ لیجئے۔ آپ نے آنے والوں سے کہا وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ جاؤ میں اب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے معافی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دوسرا انتظام کیا۔ اب یہ مشہور ہو گئے کہ اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ایک دن جا رہے تھے ابراہیم ادھم بلخی، دیکھا تو ایک شرابی شراب کے نشے میں گندگی میں پڑا ہوا ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آواز دی کوئی ہے جو پانی لائے؟ لا کر لوگوں نے پانی دیا، آپ نے اس شرابی کا منہ دھو دیا اور چلے گئے۔ جب چلے گئے تو لوگوں نے آ کر اس کو لان تان کی، ارے کم نصیب، اب تو توبہ کر لے اور اس شراب سے دور ہو جا، تیرے پاس ابراہیم ادھم بلخی ابھی ابھی آئے تھے اور تیری یہ حالت دیکھ کر پانی منگایا اور تیرا منہ دھلایا اور چلے گئے۔ ہاں ایسا ہے
ایسا ہوا اس نے اٹھ کر اپنے گھر کی راہ لی، گھر گیا، نہایا دھویا، وضو بنایا اور نمازی ہو گیا۔ ادھر ابراہیم ادھم بلخی اپنے کٹیا میں گئے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سو گئے۔ تہجد کے لیے اٹھے تو اس سے پہلے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی، اے ابراہیم ادھم بلخی، کل دن کے اجالے میں جس کا تو نے منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ آپ اٹھے اور مسجد میں تہجد کے لیے آئے، دیکھا تو وہ شرابی جس کا منہ دھلا دیے تھے وہ جو ہے پہلے سے ہاتھ باندھے تہجد پڑھ رہا ہے۔ آپ کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا، ارے کل تو دن میں شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا، گندگی میں، آج تو تہجد گزار کیسے ہو گیا؟ تہجد پڑھنے کے لیے آ گیا۔ کہا، اے ابراہیم ادھم بلخی، رات کو جب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا میرے بارے میں تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نور دے دیا کہ اس نے ابراہیم ادھم بلخی کی رات کی خواب کی بات بتا دی۔ یہ ہیں اللہ والوں کے زبان کا اثر۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اسی طرح ولیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو پہنچائی ہے۔ انبیاء کے بعد اولیاء، اولیاء کے بعد علماء احترام اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء سے محبت کا شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔